الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آج اتوار اور مغرب کی نماز کے بعد آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا اس سلسلہ بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کے حوالے سے ہوتا ہے، مالی لین دین کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ احکام تجارت کا فورم آپ کو یہ سہولت پرووائڈ کر رہا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ کالز بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور اپنے وائس پیغامات واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اکثر الصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم، یعنی تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ جی مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، آج کل لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، تو جو شخص پیسہ نہیں دیتا اس سے پیسے نکلوانے کے لیے بیچ میں ایک تیسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے 1,00,000 روپے نکالنے ہیں تو مجھے آپ 5-6 ہزار روپے دے دیجیے گا، میں نکلوا کے دے دوں گا۔ تو ایسا لین دین کرنا کیسا رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نکالنے والا کیا رویہ اختیار کرے گا، ٹھیک شریفانہ رویہ اختیار کرے گا یا جا کے بدمعاشی کرے گا، ٹھیک ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ۔ ٹھیک اصل تو یہ موقع ہے، احسان کا موقع ہے، جی یعنی شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مالی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے تو یہ موقع احسان کا ہے، بر کا ہے، نیکی کا ہے کہ ایک مسلمان بھائی جو ہے تکلیف کی حالت میں ہے تو آپ اس کی تکلیف کی جو حالت ہے اس میں اس کا ساتھ دیں، اس کی کچھ مدد کریں، اخلاقی مدد ہے یہ۔ اب رہا معاملہ یہ کہ کوئی پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، جی تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہو گیا ہے، کیونکہ پیسوں کا تقاضا کر کے وہ کیا کرے گا، ایسا عرف ہمارے ہاں ہے نہیں ٹھیک ہے کہ اس طرح کا کام کروانے والے پر پیسے لیے جاتے ہوں۔ اب اس مسئلے پر ضروری ہے کہ دیگر علماء کی رائے بھی لی جائیں۔ ٹھیک ہے میری تو کوئی رائے اس بارے میں نہیں بن رہی، ٹھیک ہے ابھی نہیں بن رہی صحیح کہ یہ ایسا کام ہے آیا کہ جس پر اجرت بنتی ہو ٹھیک ہے اور یہ بروکری کی طرح ایک کام ہو، یا یہ ایسا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے کیونکہ اس کام کا چلن جو ہے جی اس کے حوالے سے مجھے تو آگاہی نہیں ہے کہ اس کام کا چلن ہے اور ایسا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے اندر چلن یعنی عرف جو ہے اس پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اگر مارکیٹ کے عرف کی بات ہے، کیونکہ تاجروں کے حوالے سے یہ زیادہ معاملات ہوتے ہیں، وہیں پہ ادھار لینا دینا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس قسم کا عرف رائج ہوتا جا رہا ہے اور کافی پہلے سے ہے کہ جب لوگ رقم دباتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن بیچ میں ڈالا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے اور بیچ میں جو آتے ہیں لوگ، کیا وہ پچھلے کے کام کرواتے ہیں؟ مطلب پیسے لے کے بھی کام کرتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ تو مجھے نہیں پتا، اخلاقی طور پہ اچھا نہیں سمجھا۔ زیادہ تر کیا رجحان ہے مارکیٹوں میں؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ پیسے لیے بغیر بھائی کام ہو مارکیٹ جائے۔ کے اندر جو یونین ہے وہ بیچ میں آ جی جی جاتی جی ہے، وہ تو پیسے نہیں کوئی لیتے۔ دوست بیچ میں آ جاتا جی ہے، جی کوئی اور تیسرا آدمی جی جاننے والا جو ہے مشترکہ وہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ پیسے لینے کے تعلق سے
بہت کم یہ سلسلہ ہے. شرافا کا تو واقعی میں یہ انداز نہیں ہے جو پریکٹس ہے. صحیح. باقی جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم سے کچھ گاہک یا دکاندار ہول سیل پر سامان لے کے جاتے ہیں، تو سامان پیک ہوتا ہے، وہ اپنا کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے اتنی چیزیں ہم سے لے کے جاتے ہیں، پھر واپس 2-3 دن کے بعد یا پھر جب کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی خراب نکلی ہے. تو کیا ہم ان کو منع کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ کا کام تھا چیک کر کے لے کے جاتے؟ تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس نوعیت کی ہے کہ اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے فوری طور پر. مثال کے طور پر پتی کا ڈبہ ہے. اب پتی کا ڈبہ ہر دفعہ وہ چیر کر لے کر جائے دیکھ کے، یہ ٹھیک ہے. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چائے کی پتی جو وہ تو سیل ہوتی ہے. سیل ہوتی ہے، ٹھیک وہ گھر جا کر ہی دیکھے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انڈے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ وہیں توڑ کے جو ہے چیک کرے. ایک ساتھ میں برتن بھی لے کر آئے، چیک کر کے پھر جائے. ٹھیک ہے. ہر چیز میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. صحیح. کوئی کھلا آئٹم ہے تو اس کے اندر جو گاہک ہے وہ کوئی ہاتھ واتھ مار کے دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو صحیح کہہ کر بیچا گیا ہے صحیح ہے. اور اس کے اندر عیب نکل آتا ہے، کوئی خامی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے. ویسی نہیں جیسی بیچی گئی تھی، صحیح. تو خریدنے والے کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. یا تو آپ کہیں کہ جناب دیکھو جیسی بھی ہے یہ آپ کی ہے، ٹھیک ہے. اس کی خرابی سے میں بری ذمہ ہوں، صحیح. جو چیک کرنا بھی کر لو. ابھی کر لو. ٹھیک ہے. تو انڈے بیچتے ہوئے آدھے لوگ ایسے کہتے ہیں، آدھے نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اور جو اور ڈبوں میں چیزیں ملتی ہیں جی دکانوں میں ایسا نہیں کہا جاتا. بالکل. ایسا کہا جاتا ہے اتوار بازاروں میں، کباڑیوں کی دکانوں پر، وہاں ایسا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دکان والے صحیح کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے، درست چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، تو ایکسپائر نہیں ہے. جی. اگر کوئی چیز خراب نکلتی ہے تو دکاندار کو واپس لینا ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی صورت پائی گئی کہ اس نے کہہ کر بیچا کہ نہیں جناب یہ میں نہیں لوں گا، جیسے بھی ہے کھول کے دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ آپ کی ہے جیسی بھی ہے، ٹھیک. تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے برات کر دی، بری ذمہ ہو گیا. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کچھ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ چیک کر لو، اور یہ بھی نہیں کہا ہے چیز صحیح ہے، لیکن ہمارا عرف تو یہ جب ہم خریدنے گئے ہیں تو ہم تو ٹھیک ہی چیز خریدنے جا رہے ہیں، صحیح چیز خریدنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی مشروب کا ڈبہ لیا ہے تو اب میں خراب مشروب تو نہیں لینا چاہتا دکاندار سے. اب وہ میں لے کے گیا ہوں، جب اسے کھولا تو پتہ چلا وہ خراب ہے. اب میں ریٹرن آتا ہوں تو دکاندار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا. واپس لینا. واپس لینی پڑے گی. ہاں ہمارے ہاں بورڈر مارکیٹ میں جو ہے نا مشروب بھی مل جائیں گے آپ کو ٹھیلوں پر، جی صابن شیمپو بھی مل جائیں گے. سب چیزیں مل تو جائیں. سب کو پتہ ہوتا ہے ٹھیلے پہ جو چیزیں بک رہی ہیں ٹھیک ہے. یہ بی کیٹیگری کا مال ہے، صحیح ہے. اور وہ گارنٹی بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں جیسی بھی آپ لے جائیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم سے میرے چاچو جی نے 3 لاکھ روپے لیے تھے اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ میں ہر سال آپ کو 1 لاکھ روپے منافع دوں گا، تو کیا اس صورت میں منافع لینا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے اندر یہ طے ہے کہ سال کے 1 لاکھ روپے طے ہوئے، جی یعنی فگر طے کر لی گئی. اور ہم بارہا اپنے سلسلوں کے اندر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ شراکت کے اندر فگر طے نہیں ہوتی. فگر طے کرنے سے وہ کام سودی طرز پر بن جاتا ہے، بلکہ فیصد طے کی جاتی ہے. درست طریقے سے شرکت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ابھی ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جو 1 لاکھ روپے ہیں لیں گے نہیں لیں گے؟ جائز نہیں ہے یہ لینا. ٹھیک ان معنی میں جائز نہیں ہے کہ سامنے والا تو دے گا، جی یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں گے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. ہمارے ہاں جو فائل بکتی ہے زمین کی، اس پر نہ قبضہ ہوتا ہے نہ وہ جگہ پیپر ابھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ فائل لے لینا وہ کیسا ہے؟ بہت سی سکیموں میں صرف فائل جو ہے وہ آگے یہ آپ فائل لے لیں، وہ آگے اگلے فائل، ابھی تک وہ پلان وہ جگہ اس کی سکیم تیار ہو رہی ہوتی ہے کاغذوں میں، کوئی پتہ نہیں آپ کا پلاٹ اس میں کہاں نکلے گا. ٹھیک. ہمارے بہت سارے ناظرین تو فائر سمجھے ہوں گے، جی آگ والا فائر. جی یہ فائل کی بات کر رہے ہیں آپ یقینی طور پر. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں فائل بکتی ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں پیپر نہیں ہوتا، پیپر کا پتہ نہیں ہوتا. جب فائل ہے تو
पेपर का तो पता होता होगा ना, ठीक है। फाइल का तो ये मतलब हुआ। सब दो मतलब होगा ना इसके। एक तो ये होता है कि जो कोई नया टाउन वगैरह बनता है, नई जी सोसाइटी बनती है, तो जो कंपनी बनाती है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर, अपने डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे कहती है कि ठीक है जी प्लाट आपका है, लेकिन उसकी जो लीज है या जो कानूनी प्रोसीजर है जिसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है बाज़ औक़ात वो नहीं होती। तो अगर ऐसी सूरत हो इनका सवाल कुछ और था। ठीक आपकी जो तशरीह है ये थोड़ा और तरफ निकल गई। ठीक इनका सवाल ये था कि अभी स्कीम लॉन्च होनी है, सही है मुख्तलिफ बड़े बड़े जो इदारे हैं जो प्लाटिंग करते हैं, जी स्कीम लॉन्च होने से पहले जी या तो वो उन्होंने जगह खरीदी नहीं होती या खरीद ली होती तो लोगों को नहीं बताते, ठीक है उनके अपने मफादात होते हैं। ठीक है कहते हैं ये प्लाट है लेकिन ये नहीं बताएंगे कहाँ है, सही सिर्फ फाइल ले लो, प्लाट आपको ज़रूर मिलेगा लेकिन इस वक्त कहाँ है ये नहीं बताएंगे, ठीक 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद बताएंगे। ठीक है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का इस हवाले से यही मौक़िफ़ है कि ऐसा सौदा करना जायज़ नहीं है। ठीक वजह यह है कि जिस चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं, वो प्लाट हो या कोई भी चीज़ हो, जी उसका मुतय्यन होना ज़रूरी है ठीक कि है आप कौन सी चीज़ ख़रीद रहे हैं। ठीक है मिसाल के तौर पर प्लाट ही ले लें आप, ठीक है तो प्लाट कई तरह के होते हैं। सही बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ है कि कराची में प्लाट होगा जी, कहाँ होगा पता ही नहीं है, ऐसा भी हुआ है, ठीक है लोगों ने ख़रीदे भी हैं। तो इसके अंदर जहालत पाई जाती है, कन्फ्यूजन पाई जाती है, मुतय्यन नहीं हुआ। ठीक मुतय्यन हो जाए कि भाई ये वाला प्लाट आपका है, सही फिर आप ख़रीद लें, ठीक कोई हर्ज नहीं है। सही मुतय्यन होना ज़रूरी है और वो यहाँ जी। पे है नहीं। अगली कॉल दीजिए। मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने एक लोहार को ना गेट बनवाने के लिए पैसे दिए थे, 8,000 रुपये नगद दिया था और कहा था कि बाकी जब गेट बन जाएगा तो 3,000 रुपये हम बाद में देंगे। 2 महीने उन्होंने यानी कि हमें मतलब परेशान किया, वादा किया था कि 1 हफ्ते में यानी कि वो गेट बना देगा, लेकिन इस तरह वक्त गुजरते गुजरते 2 महीने गुजर गया। 2 महीने बाद मैंने उससे मुलाकात की जाकर के हमें गेट दे दो या पैसे हमारे वापस कर दो। उसने कहा कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर गेट बनाकर दे देंगे, अगर 2 दिन के अंदर अंदर ना दिए तो हम आपको गेट भी देंगे और 3,000 रुपया जो बाकी आप कह रहा था वो भी आपसे नहीं लेंगे। मजीद यानी कि इसके बाद मजीद 2-3 हफ्ते गुजर गए हैं। अब क्या वो 3,000 जो उसने कहा था कि मैं नहीं लूंगा, क्या वो इसका हकदार है लेने का या नहीं है? ठीक है जी। देखिए 3,000 रुपये जो है वो उसने किस एतबार से छोड़े हैं, थोड़ा मशकूक सा मामला है। 3,000 रुपये तो गेट के तय हुए थे ना, वो तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है टोटल 11-8 एडवांस दिए थे उन्होंने। मतलब वो जो पैसे रहते हैं वो गेट के रहते हैं ना, जी 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 गेट की मद में रहते हैं, जी वो तो उनको देने ही पड़ेंगे। ठीक है जो उन्होंने सज़ा अपने लिए मुकर्रर की थी वो ये था कि जरा अगर ना काम किया तो मैं 3,000 रुपये आपको छोड़ दूंगा। ठीक है तो ये है माली सज़ा, माली जुर्माना। तो माली जुर्माना तो जायज़ नहीं है। आप बहरहाल उसने जो कुछ किया है, जो घर बनवा रहा होता है उसके साथ ये अफसाने तो हर मिस्त्री करता है, मामूल का हिस्सा है। हर से मुराद ये कि हर शोबे का मिस्त्री, हर शोबे का मिस्त्री। ठीक मिसाल के तौर पर जो मिस्त्री जो है वो कारपेंटर है, सीमेंट का होगा, ठीक है वो भी कर रहा होगा, जो मिस्त्री टाइल का होगा वो भी बाज़ औक़ात कर रहा होता है। सारे मिस्त्री ऐसे नहीं होते, लेकिन कारीगरों में पाया जाने वाला एक आम मर्ज़ है जी कि वो लोगों के तकालीफ का ख्याल नहीं करते। जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने छुट्टी ली होती है ऑफिस से, उनके पास महदूद टाइम होता है जी और वो उस टाइम में निपटाना चाहते हैं अपना काम। लेकिन अब गेट का मामला ऐसा है, मिसाल के तौर पर आप रहते हैं उस घर के अंदर, जी गेट गल गया, जी अब आपने दूसरा बनवाना है, सही अब बताएं कितनी अजियत होगी आपको सही कि आपके दरवाजे पर गेट लगा हुआ ही नहीं है। ठीक है तो ये मामला वो हैं कि जिनके ताल्लुक़ से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया है, औफ़ू, आयत मुझे याद नहीं आ रही, यानी अपने अहद जो है उसको पूरा करो, ये अहद है। ठीक है अहद पूरा ना करने की वजह से इस तरह की अजियतें जो हैं वो लाजिम आती हैं। ठीक है एक दूसरे को जो अजियत देना है वो लाजिम आता है। सही तो अहद पूरा करने का हुक्म कुरान ने भी दिया है, हदीस पाक ने भी दिया है, और अहद जो है वो वादे से बढ़कर होता है। ठीक है मुफ्ती अगर वादा जो है ना, वादे के अंदर
دو طرفہ معاملات نہیں ہوتے عام طور ٹھیک پر. ہے. آپ نے کسی سے کوئی بھی وعدہ کر لیا, صحیح ہے. جو عہد ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے, وہ دو ٹھیک ہے. طرفہ طرف ہے. لین دین اس کے اندر پایا جاتا ہے, دو طرفہ اس میں حقوق متعلق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دو پارٹیاں ہوتی ہیں. دو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو عہد کا جو معاملہ ہے وہ وعدے سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ 3,000 روپے جو انہیں دینے ہی ہوں گے بہرحال, اگر وہ بنا کے دیتا ہے تو 3,000 روپے معاف نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, معاف نہیں ہوں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی چیز خراب نکل آئے. صحیح ہے. مثال کے طور پر کسی نے بائک خریدی, صحیح ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تو انجن میں کام ہے, صحیح ہے. حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ذرا دیکھ لینا. ٹھیک ہے, چلا کے چیک بھی کر لیجیے. اچھا چلو وہی سوچ لے لیتے ہیں, اس کو پتہ نہیں تھا, صحیح ہے. اس کو پتہ نہیں تھا, بائک خرید لی اس نے. ٹھیک ہے. اب یہ واپس آئے کہ جی اس کے تو انجن میں کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس دو آپشن ہے, جی. چاہے تو واپس کر دے, صحیح. چاہے جتنی قیمت میں طے ہوئی جتنی تھی. قیمت میں معاہدہ ہوا تھا جی. اتنے قیمت میں راضی رہے. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب اب جو یہ خامی ظاہر ہوئی ہے اس کی وجہ سے 20,000 روپے کم ہو رہے ہیں, 10,000 روپے کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اتنی قیمت کم کر دو. یہ آپشن نہیں ہوگا اس کے پاس. صحیح. مطلب تو یہاں دو ہی آپشن ہوں گے, جی. یا معاہدہ چھوڑ دے, جی. ختم کر دے, صحیح ہے. یا ایسی چیز پر راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا کھینچ رہا ہے جی. تو اس بات پر گفتگو کی جائے گی, ٹھیک ہے اب ہمارا معاہدہ ختم, ٹھیک. پیسے واپس دے دو. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس بات پر راضی رہے کہ جیسا بھی لمبا ٹائم کھینچتا چلا جاتا ہے جی. وہ اس کو بنا کر دے گا. ٹھیک ہے. مفتی ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, جی. وہ یہ کہ جیسے انہوں نے معاملہ بتایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف فیلڈ کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں, تو ایک تجربہ بھی ہے, مشاہدہ بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ جب لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہوتا, روزگار کے مواقع نہیں ہوتے, تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, دعائیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں, کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مار رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر جب کوئی اس طریقے سے کام ملتا ہے, انہیں کوئی پارٹی آتی ہے کہ بھائی ہمارا کام کر دو, جس کو بھی جو کام کروانا ہے, پھر بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس قسم کے افراد جو ہوتے ہیں وہ کام وقت پہ نہیں کرتے, معیاری نہیں کرتے, جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ان کی جو ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ایسے افراد کو جو کام کاج کی پریشانی ہوتی ہے اس میں ان کا یہ بیہیویئر بھی دخل اندازی کرتا ہے, اثر کرتا ہے؟ اذیت تو دے گا نا. جی. میں عرض کر رہا ہوں کہ سامنے والے کو اذیت تو پہنچ رہی ہے. جی. ناحق جو اذیت دی جا رہی ہے اس پر بہرحال گناہ تو ہوگا. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. ایک بندے نے میرے ساتھ فلیٹ کا سودا کیا بروکر کے تھرو, اور اس میں ایگریمنٹ بھی بنایا کیا, اور بروکر کے سائن بھی ہوا اس میں, اور اس کا ٹائم رکھا گیا فل پیمنٹ کا 2 مہینے کا, اور وہ پیمنٹ وقت پر نہیں کر سکا اور اس کو 4 مہینے ہو گئے. تو اس کا بیان ہے کہ واپس کیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, 2 مہینے کا ٹائم تھے. وہ آیت میں نے نکال لی ہے, جی. سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے. جی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اب جو معاہدے اور ایگریمنٹ ہوئے ہیں اسے پورا کرو. صحیح. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اتنا واضح انداز میں ایگریمنٹ, عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو, جو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کوئی چیز بنا کر دیتے ہیں ایگریمنٹ, کوئی چیز بیچتے ہیں ایگریمنٹ, کسی کو سروس پہ رکھتے ہیں ایگریمنٹ, ٹھیک ہے, تو جو آپ کی شرائط و ضوابط طے ہوئی ہیں اس کو پورا کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے. ٹھیک. تو اس کو بلا وجہ پورا نہ کرنا اور اس طریقے کا رویہ اختیار کرنا, بہرحال اس میں ضرر کا پہلو ہے اور گناہ کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے. مختلف کال آئی ہمارے پاس, دوبارہ چلوا لیں. آپ بتا دیں. جی. فلیٹ کا سودا ہوا ہے, 2 مہینے طے ہوا تھا, اور پیمنٹ جو ہے 4 مہینے ہو گئے, کر نہیں پائی ہے پارٹی, تو آیا اس کا بیانہ واپس کیا جائے گا یا اب کیا کیا جائے؟ بیانہ تو ضبط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بیانہ واپس کر کے معاہدہ ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ انتظار کر لیں. صحیح. اگلی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلاٹ تھے 3, وہ ہم نے کسی کو دیے, وہ ان کو ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, اوکے, اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے. پھر ہمارا بیانہ ہو گیا اور سب چیزیں ہو گئی, انہوں نے ٹوکن وغیرہ لے لیا. تو اس کے بعد جو ہے نا جب انہوں نے چیک کروایا تو اس میں اس پلاٹ میں فالٹ تھا. تو آیا اب وہ جو فالٹ ہے وہ ہم صحیح کروائیں گے, یا جنہوں نے جو ہے نا یہ جن کو ہم نے دے دیا سب کچھ ہو گیا سودا وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ پلاٹ میں کیسا فالٹ ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مفتی صاحب. کوئی پیپر مس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ کسی نے بیچ دیا, جی, بعد میں پتہ چلا کہ اس کی فیملی نے جو ہے وہ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے, جی, کہ پلاٹ تو ہمارے والد کا تھا, وراثت کا پلاٹ ہے, اور کسی ایک پارٹی نے بیچ دیا ہے. اور بہت سارے جو ہے نا وہ کیسز ہوتے ہیں
प्लाट बेच दिया जाता है, पता चला उसकी तो लीज ही नहीं हुई है ठीक है और लीज का कहकर बेचा गया था। तो आपने जो माल बेचा है वो माल जो है आपने कामिल कहकर नाकिस माल दिया है उसको। ठीक है तो कामिल कहकर नाकिस माल देने की गुंजाइश तो नहीं है। सही इसका हल यही है कि ये सौदा ख़त्म होगा, ठीक है दोनों सौदा ख़त्म कर लें, कैंसिल कर लें, ठीक है और उसके बाद देखें कि मार्केट रेट क्या है इस फॉल्ट के साथ, ठीक है इस खराबी के साथ जो मार्केट रेट आता है, फिर ये उसमें सौदा कर लें, ठीक है, नया सौदा कर लें। नया सौदा कर लें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मुझे मुफ्ती साहब से ये सवाल करना है कि दुकानदार को कंप्यूटर की दुकान है, वहाँ जो है कंप्यूटर सही कराने के लिए या मोबाइल सही कराने के लिए कस्टमर देकर जाता है, लेकिन कई दिन तक या कई महीनों तक बल्कि साल ही गुजर जाते हैं कि वो कस्टमर दोबारा वो सामान लेने के लिए वापस नहीं आता। अब दुकानदार ने इसके अंदर अपनी चीज़ें लगाई होती हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो रैम वगैरह लगाई है या कोई और चीज़ लगाई है, तो अब उसके अंदर उसकी अपनी मेहनत शामिल है, वो कई दिन तक आ ही नहीं रहा कस्टमर। तो अब उसको क्या किया जाए, उस डिवाइस को या उस कंप्यूटर को, और दुकानदार जो है वो अपनी जो मेहनत है या अपनी जो चीज़ लगाई है उसको किस तरह वसूल कर सकता है? ठीक है जी। देखिए, इस मसले का एक हल तो ये है कि जो शख्स आपके पास आ रहा है जी और पता है कि 2-4 दिन बाद आएगा, जी आप खुद उसको टाइम देते हैं कि जनाब 2-4 दिन बाद ये चीज़ बनेगी, ठीक है तो आप उसका कोई नाम पता नोट कर लें, ठीक है उसका फ़ोन नंबर ले लें। आज कौन ऐसा आकिल बालिग शख्स होगा जिसके पास फ़ोन नंबर ना हो, ठीक है जिसके पास फ़ोन ना हो? ठीक है तो सेल फ़ोन भी सबके पास मौजूद है और नंबर भी मौजूद है, तो ये इसका बेहतरीन हल है। सही तो इस तरह जो अब दिक्कत हुई है वो दिक्कत ना होती। ठीक है मामला ये है कि आपने जो रैम लगाई है वो रैम तो आप निकाल सकते हैं, वो आपकी चीज़ थी, लेकिन वो रैम निकालने के अलावा कुछ और नहीं निकाल सकते। ये उस शख्स की अमानत है और ये अमानत संभाल कर रखने का हुक्म है, ठीक है। इसको संभाल कर रखा जाएगा, मतलब कोई इसकी बेच भी नहीं सकते। कोई मुद्दत तय नहीं है इसकी। ठीक है, अगली हाँ, कॉल। उस शख्स की उम्र हो जाती है उतनी कि जिसमें बंदा इंतकाल कर जाता है, जी फिर कोई सूरत बनेगी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सब की बारगाह में मेरा सवाल है कि मैं एक कारोबार करता हूँ, एक मतलब आईटी का कारोबार है। जैसे मैंने एक लैपटॉप सेल किया, ठीक है, जिसके अंदर मतलब मैंने उसको 1 ईयर की, आगे जो कस्टमर है उसको 1 ईयर की वारंटी दी। अब उस वारंटी में टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि अगर इसमें वाटर डैमेज हुआ या ये बर्न या ब्रेक हुआ तो ये वारंटी क्लेम नहीं होगी, जबकि कस्टमर ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम उसमें उसके एंड से आ जाती है, तो इस सूरत में हम उसकी वारंटी नहीं करके देते, क्योंकि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उस पर ही वारंटी होती है। इसलिए आप मुझे इस बारे में इरशाद फरमाएं कि। ठीक है जी, समझ गए सवाल। वारंटी जो है वो एक तरह से दौर जदीद की पैदावार है। पुराने ज़मानों में ना मशीन होती थी ना वारंटी होती थी, ठीक है, मशीन आई है तो वारंटी भी आई है। सही, अब वारंटी ज़ाहिर बात है देखा जाए तो एक तरह से एहसान है, ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो कुछ आलात के साथ एक मुआहदे का हिस्सा शुमार की जाती है, और फ़ुक़हा कराम ने भी वारंटी की जो शर्त है इसका लिहाज रखा है, इसकी रियायत रखी है, जी और आज से नहीं 100 साल पहले से रखी है। तो अब वारंटी ज़ाहिर बात है जिस एतबार से दी जाएगी, अब घड़ी है या मोबाइल है, जी इसकी अगर वारंटी है तो वो भी कहते हैं कि लिख कर देते हैं कि वाटर प्रूफ मोबाइल नहीं है जनाब। जी अब कोई शख्स इसको वाटर प्रूफ समझे और पानी में डाल दे और जी फिर ले जाए कंपनी के पास, तो ये कहा जाएगा कि भाई इसकी मशीन की वारंटी थी कि डेड नहीं होगी, इसकी कॉइलें नहीं जलेंगी, ठीक है, इसकी स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होगी, पानी में डालने की वारंटी थोड़ी थी। ठीक है, तो वारंटी के अंदर जो शराइत बयान की जाएँ उन शराइत के मुताबिक ही चीज़ वापस की जाएगी। सही, ऐसा नहीं कि और खारजी सबब पाया गया और जनाब चीज़ वापस कर दी। ठीक है, अब यूरोप और अमेरिका में रहने वाले पता क्या करते हैं? जी आप बताएंगे। सब नहीं, जी बाज़ लोग, जी उनके मोबाइल इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है, वो मोबाइल ले आते हैं पाकिस्तान, सही है, यहाँ वो लग जाते हैं, कोड लग जाते हैं ठीक। और कोड टूट जाते हैं ठीक है। सॉफ्टवेयर के ज़रिए, क्योंकि वहाँ ये होता है कि जिस मोबाइल कंपनी की आप सर्विस ले रहे हैं जी उसकी सिम ही चलती है, ठीक है, वो कोड टूट जाते हैं, ठीक है, और कोड टूटने के बाद वो लोग जाके क्लेम कर देते हैं हमारा मोबाइल तो चोरी हो गया, सही, दूसरा मोबाइल मिल जाता है उनको, मोबाइल नया मिल जाता है।
تو یہ لینا جائز تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی وارنٹی ایسی نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی واٹر وارنٹی نہیں ہے، یا جناب الیکٹرک شارٹ کی وارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے بجلی کا نظام اور چیز جل جاتی ہے، تو اب اگر کوئی شخص آتا ہے اس کی بجلی کی وجہ سے جل گئی جی کہ جی یہ تو تم نے کیسی چیز دی تھی، تو ٹھیک، خراب ہے، تو نکارا ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو اس کی اجازت تھوڑی ہوگی۔ صحیح، یعنی تو جو شرائط طے یہ شدہ ہیں۔ تو بلا وجہ دیکھیں اس کو آ کے برا ٹھہرانا ہے ٹھیک ہے، کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں جھوٹ بولنا پایا جائے گا، دھوکہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ فوائد حلال نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شرائط ہیں اس کے ساتھ بہرحال گارنٹی جو ہے وہ ویلیو رکھے گی، اس کے علاوہ جی نہیں رکھے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد خلیل ہے، اور مجھے میرا یہ سوال تھا کہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں، تو یہاں پر جو ہے دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر جو ہے ہم ڈائریکٹ کیش پہ نہیں لے سکتے ہیں، تو بینک کے تھرو ہی لینا پڑتا ہے، اور بینک جو ہے وہ سود کے بغیر دیتی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بینک جو ہے جو سود میں دیتی ہے، تو اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے، کیا ہم اس پہ گھر لے سکتے ہیں ان سے فکس کر کے کہ اتنی اماؤنٹ ہم پے کریں گے، سب سود وغیرہ ڈال کے وہ اپنی کیلکولیشن سے، یا پھر ہم ہر جو گھر کی قیمت ہے اس پہ جو سود اوپر نیچے ہوتی ہے اس پہ دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا مطلب جائز ہے ہمارے لیے، اس کا بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں گھر کے لیے بیرون ممالک کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں، جی بینک ہوں یا اور اس طرح کے ادارے ہوں، جی وہ ہاؤس مورگیج کرنے کے بعد بڑا لمبا چوڑا لون بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو وہ ادارے غیر مسلموں کے ہوں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے نہ ہوں، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے ہوں، بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان اداروں کے ذریعے ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی صرف رہنے کے لیے جو گھر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب ایک گھر لے لیا، پھر دوسرا گھر لے لیا، پھر تیسرا لے لیا ٹھیک ہے، اور بیچنا شروع کر دیا۔ ضرورت کے پیش نظر رہنے کے لیے گھر اس کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ادارہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے شیئر نہ ہوں، ٹھیک، خالصتاً کفار کا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو سود کا معاملہ ہے جی اس کے احکام ذرا مختلف ہوتے ہیں ٹھیک، مسلمان اور مسلمان کے درمیان جو معاملہ ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو غیر مسلم ممالک کے اندر یا غیر مسلم جو بینک ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کے تعلق سے جو حکم ہے وہ میں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، کنڈیشنل اجازت ہے اس کی، مطلقاً اجازت نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میں نے پلاٹ لیا ہے، وہ اس کی سال ہو گیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، پلاٹ لیا ہے تو زکوٰۃ کا حکم بتاتے ہیں۔ پلاٹ آپ نے کس مقصد کے لیے لیا ہے؟ آپ اس پلاٹ کو بیچیں گے اس نیت سے لیا تھا، یا آپ اس پلاٹ کو رکھیں گے اس نیت سے لیا تھا؟ جو بھی چیز تجارت کے لیے خریدی جائے ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ پلاٹ ہو، دکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، تجارت کے لیے بیچنے کے لیے خریدی جائے گی ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، مال تجارت کہلائے گا وہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگلی کال دیجیے۔ ہم گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، جیسے آپ کی بھی بیچ دی، کسی اور کی بیچ دی تو ہم کمیشن لیتے ہیں، تو ہم یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں یہ کمیشن حلال ہے یہ لینا یا حرام ہے یا اس میں جائز ہے یا کیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے جی، آپ کمیشن کا جو معاملہ وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن مفتی صاحب کی گاڑی بیچنے کی آپ کوشش نہ فرمائیں ابھی۔ جی مفتی صاحب۔ ایک تقیہ کلام ہوتا ہے، جی انہوں نے آپ سے مراد جنرلی ایک شخص سے مانوی لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، کمیشن کا جو کام ہے جی یہ عہد رسالت سے جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کمیشن کا جو انداز ہے، انداز آمدنی، یہ کوئی نیا کام ہے یا کوئی نیا جو یہ طرز آمدنی ہے، طرز تجارت ہے۔ جی جس طرح خرید و فروخت ہے، جی حلال چیز ہے، خرید و فروخت ایک حلال کام ہے، لیکن خرید و فروخت کے اندر بھی حلال اور حرام دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو طریقہ کار جو ہے کسی چیز کو حلال و حرام بنا سکتا ہے۔ صحیح، کمیشن کے اندر بھی بہت ساری صورتیں غلط ہیں، صحیح، جائز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ جی جو فروری کا آیا ہوا ہے، جی اس میں بہت سارے مسائل، یعنی یہ سمجھیں ماہنامہ فیضان مدینہ
के अंदर एक मजमून छपता है अहकाम तिजारत। जी फरवरी के माहनामे के अंदर सारे सवाल कमीशन पर है। जी, ये अहकाम तिजारत के मार्च का भी जो महीना आएगा उसमें भी सारे सवाल कमीशन पर ही होंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह उल अजीज अप्रैल का जो माहनामा आएगा उसमें भी सारे सवाल कमीशन पर ही होंगे। चले जी, कमीशन की तो काफ़ी मालूमात मिल जाएगी मुझे। फरवरी का भी शायद नहीं हुआ है, देखिए मैं तो कल मदनी चैनल पर ज़ियारत कर रहा था जी, अजीमीन के हाथ में था और वो ज़ियारत करवाई जा रही थी। उम्मीद है अभी चंद दिनों में आ जाएगा। जी जी, थोड़ा हमारा पहले आ जाता है अल्लाह के रहम से। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। हमारे ना भट्टे होते हैं जिनको हम कोयला बेचते होते हैं, कोयटा से हमारा ये काम है। कोयटा से हम कोयला लेते हैं और ये भट्टों वालों को देते हैं जो ईंट बनाते हैं भट्टे उनको। तो सर वो हमें पैसे नहीं देते, हमें घर जाना पड़ता है और घर में उनके खवातीन भी होते हैं, मतलब हम अंदर नहीं जा सकते और वो घर में चुप रहते हैं, पैसे भी नहीं देते। तो इसका कोई हल, मतलब हमें तो बिजनेस करना ही है और वो पैसे नहीं देते, इसका कोई खास हल? ठीक है जी, देखिए खान साहब, एक हल तो इसका ये है कि आप उस आदमी को चीज़ बेचने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं कि जिससे वसूली होनी ही नहीं है। ठीक, उस आदमी को चीज़ बेचें कि जिससे वसूली मुमकिन है, आप जो है उससे पैसे मिलने की तवक्को रखते हैं। जो पैसा नहीं देता उसको ना बेचें। दूसरी बात यह है कि हर टाइम तो बंदा घर में नहीं होता होगा, आपको नया आर्डर भी तो मिलता ही होगा, तो उसके साथ बैठें, बैठ के बातचीत करें। इस तरह के मामलात आते हैं, बाज़ औक़ात हो सकता है उसका हाथ तंग हो और उसको कोई परेशानी हो, ऐसे मौके पर एक दूसरे का ख्याल करना ये भी ज़रूरी है। और इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि आप दूसरा आपके साथ बुराई करे। ठीक, पैसे होने के बावजूद जो है वो नई से नई गाड़ियाँ ख़रीद रहा हो और पैसे पानी की तरह लुटा रहा हो और फैला रहा हो और अपनी आसाइशें वो पूरी किस्म कर की रहे हैं। फजूल खर्चियाँ हों और जो मांगने आता है पैसा जिसका हक बनता है उसको देना, जी, तो ये भी गलत तरीक़ाकार है। वो अगर गलती करता है तो बिलाशुबा वो अपनी गलतियों की वजह से काबिल मुआख़ज़ा है, इस बात से इनकार नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो उससे काम करें, चाहें उसको बर्दाश्त करें। लेकिन इस सारे मामले के अंदर कोई बदमाशी, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद, कोई जो है वो एक दूसरे को गालियाँ देना, रुसवा करना, इससे काम ना लिया जाए। इससे मामलात हल नहीं होते। सब चीज़ों के बाद भी बंदा टेबल पर ही बैठता है, झगड़े के बाद भी टेबल पर ही बैठता है, थाने तहसील के बाद भी टेबल पर बैठता है और टेबल टॉक के ज़रिए मसला हल करता है। ज़रूरत के पेश नज़र कोई ऐसा मामला है आप थाने में रिपोर्ट करा सकते हैं। ठीक, उसकी एक सूरत है, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो है, लेकिन मामला वहाँ तक ना जाए उससे पहले हल हो जाए। शरई तरीके से ऐसा कोई हल तलाश करना चाहिए। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। जी मैं पैकिंग मशीनें बनाता हूँ जी मेडिसिन की। तो उसमें ये होता है कि हम जब कंपनियों को मशीनें सेल करते हैं ना, तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं या ऑपरेटर होते हैं ना, वो फिर हमसे कमीशन मांगते हैं कि जी हमें आप कमीशन देंगे तो फिर हम आपकी मशीन चलने देंगे या उसमें कोई प्रॉब्लम डालेंगे। फिर हमारे लिए बड़ा मसला बनता, हम तो इस चीज़ से बड़ा अवॉइड करते हैं। तो इसमें ज़रा बताइएगा कि क्या करना चाहिए। दोबारा सुनाइएगा ये कॉल, दोबारा चला दे जरा ये कॉल। जी मैं पैकिंग मशीनें बनाता हूँ जी मेडिसिन की। तो उसमें ये होता है कि हम जब कंपनियों को मशीनें सेल करते हैं ना, तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं या ऑपरेटर होते हैं ना, वो फिर हमसे कमीशन मांगते हैं कि जी हमें आप कमीशन देंगे तो फिर हम आपकी मशीन चलने देंगे या उसमें कोई प्रॉब्लम डालेंगे। फिर हमारे लिए बड़ा मसला बनता, हम तो इस चीज़ से बड़ा अवॉइड करते हैं। तो इसमें ज़रा बताइएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है जी, पैकिंग करने वाली मशीनें बनाते हैं, माशाल्लाह काफ़ी महारत है इनको इस काम में, वरना तो आम फैक्ट्री इदारे में तो नहीं बन सकती। जी, देखिए मामला ये है कि ये तो हमारे माशरे में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी बुराई है जी, कि एक फैक्ट्री अपना परचेज़र मुकर्रर करती है कि जनाब तुमने फैक्ट्री के लिए ख़रीदारी करनी है जी, वो दुकानदारों को जाके ब्लैकमेल करता है कि मैं चाहूँ तो इससे ख़रीदारी कर लूँ, चाहे तो इससे कर लूँ, तो तुम्हारी दुकान में आया मुझे पैसे दो। सही, वो पैसे इसकी अपनी जेब में जाएंगे। ठीक है, हालांकि कंपनी ने इसको भेजा हुआ है कि आप जाओ और हमारे लिए ख़रीदारी करो, मार्केट में जो बेहतर मिले उसको चॉइस करो और वो लेकर आओ। इस बात की उसको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो जाके लोगों से ये कहता है कि अच्छा तुम्हारा काम नहीं होगा वरना पैसे दो। तो ये रिश्वत है। ये लेने वाला जो है ये खालिसतन रिश्वत
کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ مال اس کے حق میں مال حرام ہے، تو آپ کے لیے بھی ان لوگوں کو رقم دینا جائز نہیں ہے۔ کوشش کریں کسی طریقے سے آپ سیٹوں سے رابطے میں آئیں یا کمپنی کو کوئی ای میل وغیرہ کریں کہ میری مشینوں کا جائزہ لے لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اور کس نوعیت کی ہیں کس نوعیت کی نہیں ہیں، میرا اتنے عرصے سے کام ہے تو آپ کے لوگ آ کے پیسے مانگتے ہیں، کوئی اطلاع ایسی دے تاکہ یہ چور بازاری جو ہے اس کا راستہ بند ہو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پہ یہ بھی فرمائے گا، جیسے انہوں نے کہا نا، انہوں نے لفظ استعمال فرمایا مینیجر، تو اب مینیجر ایک وائٹ کالر جاب ہوتی ہے اور ایک اسمارٹ سیلری ہوتی ہے مینیجر کی، کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں ہے کہ وہ 10 20 50 روپے لے کے جو ہے نا وہ مٹھی میں ڈال کے چلے جائے۔ ایک وائٹ کالر جاب کر رہا ہے ایک بندہ، اسمارٹ سیلری لے رہا ہے، اس کو گاڑی ملی، نارملی یہ ہے، تو سہولیات دیگر لوگوں سے زیادہ اسے ملی نہیں، پھر بھی وہ اس چکر میں آتا ہے۔ وائٹ کالر آدمی کیا شراب نہیں پیتا؟ پیتے ہوں گے، پیتے ہوں گے جی۔ مطلب کہ شراب جن ہوٹلوں میں بکتی ہے عام آدمی تو جا بھی نہیں سکتا، جی، کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہو تو کوئی نہیں جا بھی نہیں سکتا، جی ان ہوٹلوں میں پیسے والے جائے گا، جی، صاف ستھرا ہی بندہ جائے گا ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ جو گناہ ہے جی وہ غریب بھی کر سکتا ہے، امیر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفیشن ہے، جی، کوئی بھی پروفیشن لے لیں، جی اس پروفیشن کے جو فوائد ہیں جی، وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں اور حرام بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر بھی کمپنیوں والوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے صحیح، کہ جناب آپ کی دوائیاں میں لکھواؤں گا، جی حالانکہ وہ مریض سے فیس لے کر کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن آپ کی دوائیاں لکھواؤں گا، آپ ہی کی کمپنی کی دوائیاں بکواؤں گا، مجھے اس کے پیسے دے دو۔ جی، ڈاکٹر بھی جو یہ کرتا ہے یہ رشوت لیتا ہے، اللہ، اور پھر اس کی نوست کی وجہ سے وہ غریبوں پر ظلم بھی کرتا ہے، وہ الگ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ 200 کی دوائی اس کو کفایت کرتی، یہ 2000 کی دوائی لکھے گا، اللہ، تاکہ وہ جو ہدف اس کا مقرر ہوا تو وہ پورا ہو جائے، اور اس کی جو دوائیاں ہیں یہ کمپنی کے زیادہ بکیں، ڈاکٹر کو تحائف زیادہ ملیں۔ اللہ، تو وائٹ کالر جو جرائم ہیں، یہ جرائم تو ان کا نام ہی وائٹ کالر جرائم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اسمگلنگ ہے، جی ایک اسمگلنگ ہوتی ہے نا جو اس کی ہوتی ہے نشے کی ہوتی ہے، جی، جی کوئی چرس لے کے جائے یا فن لے کے جائے، ٹھیک، ایک اسمگلنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں ڈالر کی، ریال کی، ٹھیک، پاکستان سے باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو عرف عام میں کوئی بھی اسمگلر نہیں کہتا، ٹھیک، قانون کی نگاہ میں وہ اسمگلر ہے، صحیح، وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، پکڑا جائے تو اس کو بھی سزا ہے۔ ٹھیک، تو یہ وائٹ کالر جرائم ہوتے ہیں۔ صحیح، تو قانون جس کو جرم کہتا ہے لوگ اس کو جرم کہتے ہیں، اسی طریقے سے شریعت مطہرہ کے ضابطوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، جی کام اس نوعیت کا ہے جس کو رشوت کہا جا رہا ہے، جو رشوت کی تعریف پر پورا اترتا ہے، ٹھیک، اس کو چھوٹا کرے یا بڑا کرے، پولیس والا کرے یا ڈاکٹر کرے یا کوئی مینیجر کرے، ٹھیک، رشوت تو رشوت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ اقامت تجارت سلسلے میں آپ نے بتایا کہ پلاٹ کی فائل لینا جس کی جگہ کا تعین نہ ہو وہ جائز نہیں، اب جس نے لے لی ہو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، جس نے لے لی ہو وہ کیا کرے؟ جی وہ دارالفتہ فون کرے، اپنی تفصیلات بتائے، کہاں لی، کس طرح لی، کیا صورتحال ہے، اب کیا صورتحال ہے، پھر اس کو اللہ نے چاہا تو پورا جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ پرسنلی جو ہے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے یہ نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پہ، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے، موبائل میں سیو کر لیجئے، ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی جو مختلف شاخیں ہیں وہاں پہ بالمشافہ جا کے مفتی صاحب سے یا جو علماء وہاں پہ بیٹھتے ہیں ان سے جا کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں نے سر یہ پوچھنے کہ ہم ایک بندے کا کام کروا رہے ہیں، اس کے پیسے پسے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ، جائز پیسے ہیں، وہ بندہ بھی کہہ رہے کہ آپ ہمارے پیسے نکال لیں اور اس میں سے آدھے پیسے آپ رکھ لیں اور آدھے ہم رکھ لیں، کیا ان سے یہ آدھے پیسے لینا جائز ہے یا یہ طریقہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا جو پہلا سوال چلا تھا جی جی اس کے بعد ہی آیا ہوگا، جی، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورتحال ایک ایسی ہے کہ میرے سامنے پہلی دفعہ آئی ہے، آج کے پروگرام میں آئی ہے، جی، اور میں نے جو اپنے ذہن پر زور ڈالا اور ذرا غور و فکر کیا بیٹھے بیٹھے، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ صورت مجھ پہ واضح نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ کے مسئلے میں میں یہ عرض کروں گا. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی سلسلے میں شامل بھی کریں یعنی گے. یہ صورت جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، میرے اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. یہ جو ہماری بات چلی نا ابھی، کچھ آپ نے کہا کہ ماہنامہ میں بھی آ رہے ہیں مڈل مین کے حوالے سے، کمیشن کے حوالے سے، کچھ ڈاکٹر کا آپ نے کہا. تو ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، میں لکھ کر لایا تھا کہ سوال آپ سے پوچھنا ہے، وہ یہ کہ لیبارٹریاں جو ہیں ڈاکٹر کے حوالے سے، یہ خون ٹیسٹ کرنا ہے، مختلف جو ٹیسٹ لکھتے ہیں، تو اس پہ بھی کمیشن دیتے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹرز لیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات تو جائز ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ واقعی میں واجبی ٹیسٹ ہے اور وہ کروانا ہے، خون کا یا کسی بھی چیز کا، ایکس رے کرانا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، ایم آر آئی کرانا ہے، کسی بھی چیز کا واجبی ٹیسٹ کرانا ہے. تو اب اس واجبی ٹیسٹ کو کروانا ہی ہے، وہ لکھ کے دے رہا ہے، لیکن اس پہ بھی اسے کمیشن مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو واجبی ٹیسٹ نہیں ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ مجھے کمیشن ملے گا، وہاں سے مجھے طے ہے کہ اتنے روز کے آپ کو پیشنٹ بھیجنے ہیں، تو وہ بھی یہ کروا رہا ہے. تو دونوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ایک صاحب مجھے ملے تھے، جی، گفتگو ہوئی، ابھی آج کل کیا کرنا ہے، کیا موڈ ہے، جی، کیا کر رہے ہیں آج کل. تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم ایک بڑا ہاسپٹل بنانے لگے تھے جی، تاکہ اس کے ذریعہ روزگار اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں سے مشورے کیے، مختلف جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جی، یعنی اس پورے پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے، تو ایک سمجھدار بندے نے ہمیں کہا کہ دیکھو آپ ہو مولانا لوگ، ٹھیک ہے، آپ کا کام نہیں ہے یہ ہاسپٹل کھولنا آپ کا کام، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ ایکسپائر ہو جائے گا اور وہاں جو ہے نا آپ وینٹیلیٹر پہ لگا کے رکھتے ہیں لوگ اللہ، تاکہ بل بنتا رہے. ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو ہوں گے نہیں، اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ جناب لکھ کے دیے جا رہے ہیں. جی، تو بہت سارے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں. آپ کے بس کا کام نہیں، آپ یہ کام کرو گے نہیں تو آپ کس طرح فیس کرو گے. تو اس فیلڈ کا بھی المیہ ہے، جی، بہت بڑا المیہ ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈاکو جو ہے جی، بدنام ہے، بالکل بدنام ہے، برا ہے، برا ہے، ہر طرح سے بدنام ہے. جی. اور ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے. اس کے کاروبار کو کاروبار نہیں کہا جاتا، خدمات کہا جاتا ہے. خدمات کہا جاتا ہے نا. آپ چلے جائیں کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس، جی، اور آپ کا نمبر کون سا لگے گا آپ اندازہ لگا لیں. جی، ٹھیک ہے، جی، پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا آپ کو، پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اتنے نمبر لگ رہے ہیں اور یہ جی، سب جی، کچھ ہے. جی، جی، تو ٹھیک ٹھاک ایک چلتا ہوا کام ہے ان کا، جی، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، سیدھی انکم ہی معقول ہے، بہت معقول ہوتی ہے. جی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کے طریقہ کار اختیار کرنا جن کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، جی، جن سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہو. جی، ٹیسٹ نہیں بنتا، آپ ٹیسٹ لکھ رہے ہیں. لیبارٹری آپ بھیج رہے ہیں فلاں کے پاس چلے جاؤ، بہت پرفیکٹ لیبارٹری ہے، جی، پتہ چلا کہ وہاں تو پانی گرم بھی نہیں ہوتا ہوگا. ٹھیک، ایسے صورتحال ہے اس کی. تو یہ خیانت کی نا آپ نے، جی، ایک مسلمان کے ساتھ اس کو اذیت پہنچائی، خیانت کی. اس کو ٹیسٹ بنتا نہیں تھا، اس کو لکھ کر دیا. اس سے تو آپ فیس لے کر کام کر رہے ہیں. ٹھیک، تو پھر آپ اس فیس لینے کے باوجود چھپڑ میں کمیشن کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو رشوت ہے آپ کا جو اس طرح کا لینا ہے. ٹھیک، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحیح، کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ڈھیل جو ملی ہوئی نا قدرت کی طرف سے، جی، وہ اگر ڈھیل ختم ہو گئی اور بر وقت دنیا میں آخرت میں تو سزا لکھی ہے، جی، توبہ نہیں کی تو اپنا معافی تو ہے نہیں توبہ کے بغیر. ٹھیک، اور رشوت ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ جب وہ پیسہ واپس کر دیا جائے. اس کی تلافی کر دیا، واپس کرنا ہوگا واپس اس کر کو. دو، سود کا اور رشوت کا معاملہ مختلف ہے. جی، سود کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے ٹھیک ہے، تو تلافی مل جاتی ہے. صحیح، کسی نے سود لیا وہ حساب کتاب لگائے گا، جی، بغیر ثواب کی نیت کے وہ واپس کر دے. ٹھیک ہے، جبکہ رشوت کا جو پیسہ ہے اس کی تلافی، اس گناہ کی تلافی اس وقت ممکن ہے، اس سے خلاصی اس پیسے سے اسی وقت ممکن ہے جس سے لیا تھا اس کو واپس کر دے. اللہ اکبر کبیر.
آپ بتائیں کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا ظلم ہے، بہت اعلیٰ درجے کا. ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی، اللہ اسی کی ملک پر رہتا ہے جس کا پیسہ ہے. وہ مجبوری میں دیا اس نے تو اپنی جان کی خلاصی کے لیے. مجبوری میں دیا ہے، وہ ہنس کر دے، لیکن جو اصول شرع ہیں، شریعت کے جو قواعد ہیں، اس کے اعتبار سے جو رشوت ہے وہ ملکیت میں نہیں آتا. ٹھیک ہے مفتی، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ واجبی ٹیسٹ ہے وہ تو کرانا ہی کرانا ہے، لیکن اس پہ بھی کمیشن. ڈاکٹر اسے بات کے تو پیسے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ سے فیس لے رہا ہے جی جی اسی بات کی تو لے رہا ہے. وہ آپ کا کنسلٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے وہی مشورہ دے گا جو میرے لیے وہ فائدہ مند ہو. اس کو لکھ کر دینا ضروری ہے اگر ٹیسٹ بنتا ہے تو. ٹھیک ہے اس کے فیس لے رہا ہے وہ، ٹھیک ہے لیکن وہ الگ سے پیسے کیوں لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کام تو وہ ہمارے لیے کر رہا ہے اس وقت میں، جی کسی اور کے لیے اس وقت میں کیسے کام کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا قاری صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بچڑیاں لے کے دی ہیں، یہ گائیں چھوٹی چھوٹی، پیسے سارے میں نے بھرے ہیں، وہ دوسرے آدمی وہ پال رہے ہیں. کیا جس ٹائم وہ بڑی ہو جائیں گی یا تیار ہو جائیں گی، جب بیچیں گے جو پیسے میں نے لگائے ہیں وہ نکال کے آدھ آدھ کریں گے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال ہمارا پچھلے سلسلے میں بھی آیا تھا مفتی صاحب، اور آپ نے کافی تفصیلی جواب ارشاد فرمایا تھا. اگر کچھ ابھی دیکھیں دو طریقے ہیں اس کام کے. ایک تو یہ کہ آپ یہ کام ختم کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی جو صورتحال ہے ایک طریقہ تو ختم کر دیں اس کو. ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیسے مقرر کر دیں ٹھیک ہے کہ مال سارا میرا ہی ہے، صحیح ہے اس کے نفع نقصان کا میں مالک ہوں، ٹھیک ہے اس کا دودھ بھی میرا ہے، ٹھیک ہے ہر چیز اس کی میری ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں اتنے پیسے دوں گا، بس صحیح، اس کی خدمت کرنے کے اتنے پیسے اتنے پیسے دوں گا. ٹھیک ہے تیسرا طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے جتنے بھی جانور ہیں جی وہ آدھے بیچ دے، آدھے بھیج دیں، آدھے جانور نہ بیچے، آدھی قیمت. پر جانور آدھا بیچ دے، ٹھیک ہے، ٹوٹل قیمت لگا لی جائے اس کی، پر جانور آدھا بیچ دے. آدھا بھیج دیں. یہ جانور اتنے کا آدھا آپ کو بیچا، یہ اتنے کا آدھا آپ کو بیچا، اتنے کا آدھا صحیح بیچا، 5 سال کے ادھار پہ. صحیح ہے ایک مثال ہے 5 سال کے ادھار، ٹھیک ہے، جو بھی کرنا چاہیں. 7 سال کے ادھار پہ بیچا. اب یہ جانور دونوں کے ہو جائیں گے، صحیح ہے دونوں کے ہو گئے. جی تو اب جو بھی اس کا افزائش ہوگی، اتنے بھی بچے ہوں جی گے وہ دونوں کے ہوں گے، جو بھی فوائد ہوں گے اس کے. دودھ ہوگا وہ دونوں کا ہوگا، ٹھیک دودھ کا بھی حساب لگایا جائے، جو خرچہ ہے وہ بھی دونوں کے اوپر آئے گا، جی ایک کے اوپر نہیں آئے گا، صرف دونوں کے اوپر آئے گا. یہ 3 طریقے میں نے بیان کیے ہیں. موجودہ طریقہ جائز نہیں ہے، جو طریقے میں نے بیان کیے ان تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، موجودہ طریقے کو چھوڑ کر جو مفتی صاحب نے طریقے بیان کیے ہیں 3، ان میں سے کسی کو اختیار کر لیجیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا وقت کے اعتبار سے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی کی مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر لائیو ہوں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کے کالز، آپ کے سوالات ہوں گے، سلسلے میں شامل کریں گے، مفتی صاحب سے جوابات لیں گے. اس سلسلے کو کل دوپہر میں، کل دن کے اوقات میں آپ 1 بجے نشر مقرر ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی مدنی چینل کا جو فیس بک لائیو پیج ہے اس پر بھی یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے. مدنی چینل کے جتنے لائیو سلسلے ہوتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ اس پیج پر بھی اپلوڈ کیے جائیں اور ہاتھوں ہاتھ دکھائے جائیں، اور وہاں پر ریکارڈ پہ موجود ہوتے ہیں. کوئی پچھلا سلسلہ دیکھنا چاہیں، احکام تجارت کا یا کوئی دوسرا بھی سلسلہ، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.